کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ حلال ہے. تم نے غلط سنا ہے. امام شافعی اور امام احمد حنبل کا نزدیک ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے. بول ما یوکل لحمہ کہتے علماء نے کتابوں میں باب باندھے اور ان کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ بھی حلال ہے. اور وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کچھ لوگ آئے، اصل میں وہ منافق تھے، اب ظاہر تو کلمہ پڑھ رہے تھے نا، لیکن کچھ دن رہنے سے ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑھ گئے، اللہ معاف کرے. تو حضور نے ان کو حکم دیا صحابہ کو کہ ان کو جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں نا وہاں لے جاؤ. ان کو جو بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اونٹنیوں کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ. انہوں نے جا کے اونٹنی کا دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیتے رہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو ان ظالموں نے اس بیت المال کے اونٹوں کا رکھوالا جو تھا اس کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی چھریاں ماری، اور جتنے بیت المال کے اونٹ تھے وہ بھی لے کے بھاگ گئے. حضور پاک نے حکم دیا کہ وہ جہاں بھی ہیں پکڑ کے لے آؤ. صحابہ نے تیز رفتار اونٹوں سے اور گھوڑوں سے ان کا تعاقب کیا، پکڑ کے لے آئے. حضور نے حکم دیا ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے کہ دھوپ میں ڈال دو اور ان کی آنکھوں میں بھی سرائیاں ڈالو، اندھا کریں، جیسے انہوں نے ہمارے اس کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ کسی کو وہ سزا نہ دو جو اس نے کیا ہے، بلکہ اب ایک ہی سزا ہے کہ لا قوت الا بالسیف، قصاص تلوار سے ہوگا بس. ورنہ پہلے یہ تھا نا کہ اگر اسے پتھر مار کے سر کچلا ہے تو پتھر مار کے سر کچلو. پھر ایک ہی حکم ہو گیا کہ چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو اس کا قصاص لینا ہوگا تو تلوار سے. اسی میں حکمتیں ہوتی ہیں خدا کے لیے. کچھ حدیث قرآن دیکھیں نا، اب فیصلہ ہو گیا کہ بھی قصاص تلوار سے. کیوں؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی لڑکے کو بدفعلی کر کے مار دیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے. کوئی درندے 7 سال 8 سال کی لڑکی سے زنا کر کے مار دیں تو قتل کیا جائے. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک تو وہ منافق تھے، دوسرا وہ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے حضور نے علاج بتایا. اس کے بعد کہیں ثابت ہو گیا کسی صحابی نے اونٹنی کا پیشاب یا دودھ پیا ہو. دودھ پیتے تھے، پیشاب تو نہیں پیا، اس لیے امام صاحب کے نزدیک حلال نہیں ہے. ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے، کسی اور آدمی کی زمین میں ہے. ہم بڑی بنانا چاہتے ہیں، نہیں دیتا، چھوڑو تم کسی اور جگہ بناؤ، کوئی لڑائی تو نہیں لڑنی. اللہ کا گھر بنانا ہے تو جھگڑے کے ساتھ بنانے کا کیا فائدہ. وہ نہیں بناتا، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، تو کیا بات میں خدا کو خود جواب دے گا. ہمارے ایک بھائی عمرے پہ آئے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اللہ ان کو عمرے کی برکت سے اس عذاب سے چھڑائے. فقہ حنفیہ کسے کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فقہ حنفیہ کہتے ہیں. اب یہ کوئی سوال ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا کروں. ایک نماز کا ثواب جو پورے مکے میں 1 لاکھ ہے. پورا مکہ مسجد الحرام. قرآن کہتا ہے کہ حج تمتع اور قران کن کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں. یہاں کسی کے بچے تھوڑے رہتے ہیں. نماز وتر تہجد کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، لیکن خطرہ ہو تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لو. اگر طواف کے بعد خانہ کعبہ کے چھونے سے خوشبو لگ جائے تو دم دینا ہو. اگر احرام میں ہو اور پورے ہاتھ میں لگ جائے پھر دم دینا ہو. تھوڑی سی تھی 2 ڈالی، کوئی دم نہیں.